نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت والجلال کے لیے اور انگن درود و سلام ہو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اور ہستی پر. قبل قدر احباب کرام اور نہایت عزت کے لائق مستورات، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ سن رہے تھے، اور پچھلے جمعۃ المبارک میں انہی کی سیرت کے متعلق 4 چیزیں، ان کے 4 خصائص وہ بیان ہوئے. آج اسی سلسلے میں
گزشتہ سے پیوستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ اور خصائص اور خصوصیات ہم سنیں گے، اور اس ضمن میں یہ بات ذہن میں اچھی طرح ہمیں رکھ لینی چاہیے کہ آپ کی خصوصیات سننے سے کیا فائدہ ہوگا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نکھر کر کھل کر واضح صاف انداز میں ہمارے سامنے آ جائے، اور پھر ہم اس حقیقی جذبے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں جو ہونا چاہیے۔ آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں سے، پورے قرآن کو پڑھ جائیے، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا نام لے کر خطاب نہیں کیا، بلکہ خطاب کیا ہے تو ان صفات سے جو ایک رسالت اور نبوت کا لازمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں کا ذکر کیا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، اسی طرح اور نبیوں کا ان کے نام لیے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہیں نام لے کر خطاب نہیں کیا۔ جہاں پر نام آیا ہے وہاں مقصود کچھ اور ہے، اور وہ خطاب نہیں ہے، ساتھ آپ کی رسالت کے بارے میں بتانا مقصود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرآن میں یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صفات، ان کے اوصاف، ان کے محامد، ان کا مرتبہ، اس کو پکار کر خطاب کیا ہے۔ اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی مالک اپنے غلاموں کو نام لے کے پکارتا ہے، اور ان میں سے کچھ غلام کچھ اپنے بندوں کو وہ ان کے پیارے اوصاف سے پکارتا ہے، تو یہ بات یہ کوئی پوشیدہ نہیں ہے کہ وہ شخص اپنے مالک کے ہاں زیادہ رتبے اور اہمیت والا ہے، اس لیے تو اوصاف لیے، اوصاف کے نام لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن کے اندر، اور اللہ نے امت کو بھی اس سے منع کر دیا کہ میں نے نام نہیں لیا تو تم بھی نام لے کر نہ پکارو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہو۔ بنو تمیم کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، نئے نئے مسلمان تھے، اللہ اکبر، اب وہ حجروں کے باہر ہیں، صبر اور انتظار ان سے ہو نہیں رہا، وہ چاہتے ہیں نبی جلدی سے باہر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اور باہر سے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس آیت سے مراد یہ، وہ باہر سے اس طرح پکار رہے تھے، یا محمد، یا محمد، آپ کا نام لے کر، کہ جس نام سے اللہ نے بھی مخاطب نہیں کیا، یہ ادب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ یہ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے یا محمد کہہ کر پکار رہے ہیں، اکثر بے عقل ہے، اکثر بے عقل ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وصف سے ذکر نہیں کیا۔ اور ایک دوسرا پہلو بھی ہے، بہت سی قوموں کو دیکھ لیں، انہوں نے اپنے نبیوں کو سیدھا ڈائریکٹ نام لیا ہے، یا شعیب، یا ہود، یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، یا ہود ما جئتنا ببینہ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک۔ یہ قوم ہے، اور بنی اسرائیل کا تو سب کو پتہ ہے، قالوا یا موسیٰ، بات بات پہ قالوا یا موسیٰ، اپنے نبی کا نام لے رہے ہیں۔
لیکن اللہ نے قرآن میں اس پہلو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے بلایا بھی ہے تو ذکر نہیں کیا. اور صحابہ کے تو اوصاف ہی اور تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کو اس طرح تصور ہی نہیں تھا کہ وہ مخاطب کر سکے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ اتنا ادب کرتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے جب نام میں اتنا ادب ہے تو تعلیمات میں کتنا ادب ہونا چاہیے. جب نام لینے میں اتنا ادب ہے تو تعلیمات کے حوالے سے کتنا ادب ہونا چاہیے. اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کوئی غلط کام کو چھوڑ کرے اور گستاخی کا جو دھبا ہے وہ کسی اور پر لگا دے. یہی موقف ہے ہمارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پکارنا، ہم میں سے کوئی اپنے کسی بڑے کو اس طرح نہیں پکارتا ہے. تو بات دور نہ چلی جائے، یہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے احترام اور آپ کی خصوصیت آپ کے حوالے سے، باقی نبیوں کے حوالے سے نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انتہائی یعنی رعایت رکھی گئی ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت، ایک آپ کی رسالت کا ایک نمایاں پہلو یہ تھا، اللہ اکبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت، اس پر سب نبیوں کا، سب نبوتوں کا اختتام ہو گیا. یہ پہلو، یہ موضوع ہم شاید اس کو بڑی آسانی سے سن بھی لیتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن یہ بات انتہائی توجہ طلب ہے کہ اس دور کے اندر اس پہلو پر، ختم نبوت پر جس طرح ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور جس طرح سارے لوگ اس ایک یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اس کو چھیننے کے در پہ ہیں، اور اس پہلو سے مسلمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی وہ کہتے ہیں ختم نبوت، اور ختم کا معنی ہے مہر، اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مہر لگا دی ہے، یعنی ہمارے لیے مہر لگا دی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح صاف، بلکہ قرآن کی بھی آیت ہے، انا خاتم النبیین، لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کی مثال محل سے دی کہ ایک محل بنا، لوگوں نے اس کو دیکھا اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کر رہے ہیں، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. کہنے والے کہتے ہیں اتنا خوبصورت محل بنایا ہے لیکن یہ اینٹ اس کی جگہ کیوں چھوڑ دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے وہ میں ہوں، میرے آنے سے وہ محل مکمل ہو گیا. وہ جو اینٹ سے مراد نبوت کا محل تھا وہ مکمل ہو گیا. انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام گنوائے، نام بتلائے، اور ان ناموں کے اندر ایک نام تھا انا العاقب الذی لیس بعدہ. میرا ایک صفت اور وصف اور نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عاقب ہے، میرا ایک نام عاقب ہے، اور یہ عقب سے ہے، یہ عقب سے ہے پیچھے. آپ نے فرمایا کہ میں سب سے آخر میں ہوں، لا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ النبی، میرے بعد 30 دجال جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، نبوت کے بارے میں وہ کہیں گے. اور بہت سے ایسے ہیں جو ڈائریکٹ تو نہیں کہتے، کتنے ایسے جنہوں نے پہلے دعویٰ کیا کہ وہ مہدی، اس کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا وہ مسیح موعود. جب لوگ ان کی طرف بڑھ گئے تو تب انہوں نے جا کر دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہیں. لیکن میرے بھائیوں یہ بات توجہ طلب ہے، انتہائی توجہ سے سننے والی ہے اور سمجھنے والی ہے کہ اس پروپیگنڈے کے اندر اگر کوئی شخص آیا تو یہ نبیوں پر ایمان اس کے مخالف ہے، اور یہ چیز انسان کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتی ہے. چاہے وہ یہ کہے
کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے دوسروں کو بھی مانتا ہے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کی نبوت نہیں چل سکتی، کیونکہ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل نہیں ہے، آپ کی شریعت جامع نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات کسی نے کی نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ سب سے آخری نبی، سب سے کامل نبی، سب سے جامع نبی، سب سے افضل اور اعلیٰ شریعت لے کر آنے والے نبی، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصیات آپ کی بتلائی ہیں، اور ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میرے ہاتھ میں زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی۔ اللہ اکبر، میرے ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی، کیسر و کسریٰ کے خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا میری امت یہاں سے بڑھے گی، اور وہ کیسر و کسریٰ اور رہتی دنیا پر اللہ تعالیٰ اسلام ان کے ذریعے نافذ کر دے گا، اور ایسا ہوا ہے۔ حضرت عمر کا دور دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک دفعہ خواب کے اندر کہ میرے ہاتھ کے اندر خزانوں کی، زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی، اور ایک دفعہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کو وہ کھود رہے تھے، سامنے پتھر آتا ہے، اور پتھر پر جب ضرب لگتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے ہیں کسریٰ کے فتح ہونے کی، فارس کے فتح ہونے کی۔ اسی طرح دوسری ضرب لگتی ہے تو خوشخبری دیتے ہیں روم فتح ہو جائے گا۔ اور اسی طرح یعنی ان ضربوں پر، اور دوسری وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی ولادت کے وقت یہ جو کیسر و کسریٰ کے محلات تھے آپ نے دیکھا روشن ہو گئے۔ اس سے یہ علماء نے تعبیر مراد لی ہے کہ آپ کی وجہ سے وہاں تک اسلام پہنچے گا، اور حضرت عمر کے دور میں پہنچا، حضرت عمر کے دور میں پہنچا۔ اور یہ اب امت کے پاس، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ، ایک اب یہ امت کے پاس کہ امت اسلام کو کہاں تک پہنچاتی ہے، کہاں تک پھیلاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ امت، اس کے نبی کے پاس اگر زمین کے خزانوں کی چابیاں ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو فتوحات کا سلسلہ ہے یہ رکنا نہیں چاہیے، یہ ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ اگر یہ ٹھہر گیا ہے اس سے مراد یہ ہے ہمارے اندر خامی۔ جس طرح ایک اور خصوصیت اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ میری مدد کی گئی کہ میرا دشمن ایک مہینے کے سفر پر بیٹھا، فاصلے پر بیٹھا مجھ سے کانپے گا، کہ میرا دشمن ایک مہینے کے فاصلے پر بیٹھا مجھ سے کانپے گا۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر۔ اب آپ دیکھ لیں، اس دور کے اندر دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے، لوگوں کی طرف کیسر و کسریٰ کی طرف خطوط بھیجے، اور اسی طرح حضرت عمر کے دور کے اندر کیسر و کسریٰ کی طرف خطوط گئے، لیکن سبحان اللہ وہ لوگ حضرت عمر کا نام سن کر اور ان خطوط کو پڑھ کے کانپ جاتے تھے، ہل جاتے تھے، دہل جاتے تھے۔ لیکن افسوس یہ ہے آج ایسا موقع مرحلہ کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے یہ جو مہینے کے فاصلے پر بیٹھا دشمن، اس کے اندر رعب اللہ ڈالے گا، اس کی شرط ایمان ہے، اس کی شرط ایمان ہے، اور وہ ایمان آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم ظاہری چیزوں کو اپنانے کی بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ جو اصل بیس ہے، وہ جو نجات کا اصل مرکز ہے، وہ جو سارے ایمانیات کا اصل نقطہ ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو تو پھر سربلند تم ہی ہو، اگر تم مؤمن ہو
پھر غلبہ، پھر فتح، وہ تمہارے حصے کے اندر ہی آئے گا۔ اب دیکھ لیں دوسری احادیث کو اٹھا کر اور قرآن کی آیات کو اٹھا کر، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمزور نہ پڑو، کمزور نہ پڑو، اپنی ہمت کو نہ گراؤ، تم ہی بلند ہوگے، لیکن یہ اس صورت کے اندر ہے جب تمہارے دلوں کے اندر ایمان آئے گا، جب تمہارے دلوں کے اندر ایمان آئے گا۔ آج ایمان نہیں ہے یا بہت کم ہے، اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن سرحدوں پر آ کر وار کر کے دھمکیاں دے کر، وہ نہ جانے کیسے کیسے حربے اور پروپیگنڈے آزما کر اس ملک کے، اس امت کے در پہ ہے۔ میرے بھائیوں ذرا بات توجہ سے سننے والی ہے، اس ساری صورتحال کا سبب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا میں ان کے دلوں کو رعب سے بھر دوں گا، مسلمانوں کے خوف سے بھر دوں گا۔ اور اس کی ایک وجہ دوسری جگہ فرمائی، بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ایمان چھوڑ دیا، انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ایمان چھوڑ دیا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے دلوں کو، ان کے وجود کو، ہر چیز کو خوف سے بھر دوں گا۔ آپ کے ذہن میں ہوگا ہمیں ایسا شاید نہیں لگ رہا، لیکن حقیقت ایسے ہی ہے، ایمان کم ہے، لیکن یہ ہمسائیگی کے اندر اتنی بڑی تیاری، اس کی بہت بڑی وجہ، تیاری زیادہ، ٹیکنالوجی زیادہ، اس پر بھروسہ وہی کرتا ہے جو بزدل ہوتا ہے، اس کی طرف وہی جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے استعمال کا، اس کی تیاری کا حکم دیا ہے، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، کہ تم تیار رہو، آپ کی ذہنی تیاری، فکری تیاری، جسمانی تیاری، ہر طرح کی تیاری ہونی چاہیے۔ اس لیے اگر ایک مسلمان کے اندر ایمان آ جائے، ٹیکنالوجی سے زیادہ بلکہ ایٹم سے بھی زیادہ سخت یہ ایمان ہے، سب سے پاورفل جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایمان ہے، سب سے بڑی قوت ایمان ہے، اس لیے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ پرانی جنگیں اہل اسلام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھ لیجئے، جنگ موتا کو دیکھ لیجئے، مسلمان 3000 ہیں، کافر 2 لاکھ ہیں۔ کون سی جنگ ہے الا ماشاء اللہ جس کے اندر مسلمانوں کا غلبہ ہے؟ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اس ساری گفتگو کا، اس خصوصیت کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ایمان تھا، اس وقت مسلمانوں کے اندر ایمان تھا۔ وہ مسلمانوں کو کیسر نے، یہ روم کا جو بادشاہ، اس کا لقب، اس نے اپنا ایک دفعہ ایلچی بھیجا کہ جاؤ ذرا مسلمانوں کا لشکر اس کو دیکھ کے آؤ۔ وہ ایلچی آیا اور اس نے آ کر دیکھا کہ یہ لوگ کھانا اپنے گھٹنوں پہ رکھ کے کھاتے ہیں، ان کا جو امیر کمانڈر ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، عام بندوں کے ساتھ اس طرح بیٹھا ہوا ہے۔ راتوں کو یہ بندے اللہ کے حضور سجدوں اور رکوع کے اندر اور خشیت کے آنسو بہا رہے، اور دن کے اجالے کے اندر یہی لوگ گھوڑوں پر سواریاں کرتے ہیں۔ تو وہ دیکھ کر ان کا کھانا، ان کا لباس، ان کی عاجزی، ان کا اللہ سے تعلق، یہ سارا کچھ دیکھ کر وہ واپس جاتے ہیں اور جا کر قیصر کو بتاتے ہیں کہ ہم تو ایسے لشکر کے سامنے سے آئے ہیں جن کے اندر یہ اوصاف ہے جو ہمارے لشکر کے اندر تو موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت اس شخص نے ایک جملہ کہا تھا، اس نے ایک جملہ کہا تھا مسلمانوں کے لشکر کے حوالے سے جو اس حدیث کی تشریح ہے۔ وہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ مرد میدان ہیں کہ اگر ان کے سامنے پہاڑ بھی آ جائے تو ان کی ہیبت سے ہٹ جائے گا، پہاڑ بھی ان کے سامنے آئے تو ان کی ہیبت سے لَأَزَالُوهَا، تو یہ اس کو اپنے سامنے سے زائل کر دیں گے۔
لیکن اس سارے کا توجہ کا، اس ساری چیزوں کا مقصد، اس ساری باتوں کا کہ ان کی توجہ ایمان پر، ایقان پر، یقین پر تھی، تو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کے دلوں کے اندر ان کا رعب، ان کا خوف، ان کا دبدبہ وہ ڈالتا تھا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے کہ آپ کا دشمن دور بھی بیٹھا ہوگا۔ اور دوسرے لفظوں میں یہ دیکھ لیجئے کہ اگر مہینے کی مسافت آج مراد لی جائے تو دنیا شاید بچتی نہیں ہے۔ اگر جدید ٹیکنالوجی کے مطابق دنیا کی مسافت کو ناپا جائے تو شاید یہ باقی بچتی نہیں ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ پوری دنیا پر کوئی بھی غیر مسلم ہوگا اور مسلمانوں تمہارے اندر صحیح ایمان ہوگا تو اس کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ تمہارے اوپر وہ حملہ کر سکے، لیکن جب ایمان چلا جائے گا تو شاید ایسے ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ قیامت کے قریب عزت والوں کو عزت دے گا، ذلیلوں کو ذلیل کرے گا، قرآن کے ذریعے عزت دے گا اور لوگوں کو اسلام چھوڑنے پر ذلیل کرے گا۔ یہ توجہ اسی طرف رکھے۔ اور آپ نے فرمایا پھر جہاں جہاں پر سورج طلوع ہوتا ہے، لا بیتا وابر ولا مدر، اللہ تعالیٰ کسی کٹیا کو، کسی جھونپڑی کو نہیں چھوڑے گا مگر اللہ اس کے اندر اسلام کو داخل کر دے گا، اللہ اس کے اندر اسلام کو داخل کر دے گا۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے، یہ اسلام کا اعزاز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن وہ امت محمدیہ کا دشمن ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ اس ساری امت کے لیے رحمت بن کے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت تو ہم بڑی عام سنتے ہیں کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک ایسا وصف ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسلمانوں کے لیے تو رحمت ہے ہی ہے کہ وہ عذاب سے بچ گئے، اور اگر نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب آئے گا تو سب کو نہیں آئے گا، اور کافر جو ان سے ہیں ان کے لیے اس حوالے سے رحمت ہے کہ جس طرح پہلی امتوں کو اللہ نے ان کی شکلوں کو بدل دیا، ان پر آسمان سے بارش ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے ان کے لیے رحمت ہے کہ وہ اس طرح دنیاوی عذاب سے بچ جائے گے، اور منافقوں کے لیے اس حوالے سے رحمت ہے کہ وہ دنیا میں اسلام کو ظاہر کر کے قتل ہونے سے بچ جائیں گے۔ اور آپ کی رحمت کا یہ پہلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دفعہ تکالیف سے تنگ آ گئے، آپ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ علی المشرکین، مشرکوں کے لیے بد دعا کر دیجئے، مشرکوں کے لیے بد دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ابعث لعانا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے کسی پر لعنت کرنے والا، حالانکہ کتنی تکالیف ہیں لیکن کہا ان پر لعنت نہیں کروں گا میں۔ اور ساتھ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس مسلمان کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہو یا کسی کو میں نے غصے میں برا کہہ دیا ہو یا کسی پر لعنت کا لفظ استعمال کر دیا ہو، فرمایا میں نے کسی کے بارے میں ایسی کوئی بات بھی کی ہو تو یہ ساری چیزیں اللہ قیامت والے دن ان کے لیے رحمت بنا دے گا، یہ ساری چیزیں ان کے لیے اللہ رحمت بنا دے گا۔ یعنی جس کے بارے میں نے جو کچھ کہا یہ بات اس کے حق میں چلی جائے گی۔ اور صرف یہ تو انسان، جن، انس، مرد و عورت، حتیٰ کہ جانوروں تک کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے تو ایک اونٹ وہ سامنے آیا، تو آپ نے دیکھا کہ اونٹ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ اکبر، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا بھئی اس کا مالک کہاں ہے، اس کا مالک کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا، گئے مالک کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، اللہ اکبر، یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو اس کو بھوکا رکھتا ہے،
تو اس کو بھوکا نہ رکھا کر، اس کو بھوکا نہ رکھا کر، بلکہ کھلایا پلایا کر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وجود جانوروں تک کے لیے بھی رحمت، مرد و عورت کے لیے بھی رحمت۔ اس لیے ہمیں اللہ کی اس رحمت کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت کا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بلکہ، انا نبی التوبہ انا نبی الرحمہ، میں جو نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں میں تو نبی ہی توبہ کا ہوں۔ یعنی مراد یہ ہے گناہ ہو گیا بچنا ہے، گناہ ہو گیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا نبی التوبہ، میں توبہ کا نبی ہوں، یعنی میں جو درس لے کر آیا ہوں وہ یہی ہے، جتنے بھی گناہ ہو جائیں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا۔ وَأَنَا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ، اور آپ نے فرمایا میں رحمت کا نبی ہوں۔ میں نبی یعنی میرے دل کے اندر، وجود کے اندر سب لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن کی آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں تمہارے پاس ایک رسول آیا، اب ذرا ان کیفیات کو دیکھیے اور یہ بھی دیکھیے ہمارے اندر یہ ہے، یہ سارے ان میں سے جو خصوصیت ہم اپنا سکتے ہیں اپنانی چاہیے، ہمارے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ لَقَدْ جَاءَكُمْ، لوگوں تمہارے پاس ایسا رسول آیا عزیز علیہ ما عنتم، جو کام تم کو مشقت میں ڈال رہا ہے، جو کام تم کو تکلیف دے رہا ہے، تم سے بڑھ کے تکلیف تمہارے نبی کو ہو رہی ہے۔ عزیز علیہ، اس پر بڑا شاق گزرتا ہے۔ اور ہمارے اندر کیا ہے، ہم اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ لیں تو خوش ہوتے ہیں، امتی اگر ہم کسی کو پریشانی میں دیکھ لیں تو خوش ہوتے ہیں کہ اگر ہم پریشان ہیں تو دوسرا بھی پریشان ہے۔ میرے بھائیو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف نہیں ہے۔ اور ساتھ کہا حریص علیکم، وہ تمہاری خیر خواہی کے، تمہاری ہدایت کے بڑے حریص ہے، کسی طرح بچ جاؤ، کسی طرح جنت کے رستے پر چڑھ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، کسی طرح اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ حریص علیکم، تم پر بڑے حریص ہیں۔ اور رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم، رؤوف دل سے بڑے مہربان، بڑی شفقت، رؤوف کا صحیح معنی شفقت، بڑی شفقت کرنے والے، اور رحیم بڑے مہربان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگوں تم جس طرح پتنگے آگ میں گرتے ہیں اس طرح تم جہنم میں گر رہے ہو، جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ وَأَنَا آخُذُكُمْ بِحُجَزِكُمْ، اور میں تم کو تمہارے پہلوؤں سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچا رہا ہوں، تمہارے پہلوؤں سے پکڑ کر تم کو جہنم سے بچا رہا ہوں۔ اور پہلو سے اس وقت پکڑا جاتا ہے یعنی یہ اشارہ ہے کہ پوری مضبوطی سے پکڑ رہا ہوں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے کہ امت کے درد آپ کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ صحابہ فرماتے ایک دفعہ دیکھا ہم نے رات کو دیر تک نماز پڑھتے رہے، تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کر رہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ سے کچھ باتیں کر رہا تھا، اور ان باتوں میں ایک یہ تھا کہ اللہ میری امت کا کچھ کر، اللہ میری امت کو بخش دے، اسی کی خاطر رو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو، میری بات کو قبول کیا، اور پھر آگے سے یہ رسپانس ملا کہ اس امت میں سے جو شرک نہیں کرتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس امتی کو میں جنت میں داخل کر کے رہوں، جو اس امت میں سے شرک نہیں کرتا اور آپ اس کی پھر شفاعت کریں تو اس شخص کو میں جنت میں داخل کر کے رہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا میں پھر اور گرے آزاری، یہ دنیاوی عذاب ان کے اندر تخفیف کروائی امتیوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں اس امت محمدیہ کی ہوں گی، 80 صفیں اس امت محمدیہ کی ہوں گی۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر ایک نبی آپ کے بارے میں اتنے حریص ہیں، اتنے خیر خواہ ہیں،
تو آپ کس راستے پر چل پڑے ہیں؟ آپ کس جانب چل پڑے ہیں؟ کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص کا، خیر خواہی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جذبات اور احساسات کا کوئی تو خیال رکھنا چاہیے۔ آپ ہمارے بارے میں کتنے حریص، اور ہم نے اس نبی کے ساتھ اس کے کلچر کو، ثقافت کو، دین کو، مذہب کو چھوڑ کر کن کی باتوں کو اپنا لیا۔ اس لیے باتیں بہت ہیں، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گوناگوں اور صاف سے دنیا کے اندر نوازا ہوا تھا، بلکہ آپ کا نام یہ جو محمد پڑا ہے یہ بھی خصوصیت ہے۔ ایک نام احمد ہے اور ایک محمد ہے۔ ایک کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے، اور دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ نے آپ کی سب سے زیادہ تعریف کروا بھی دی ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت والے دن میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، حمد کا جھنڈا، اور آدم بھی میرے ساتھ اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور اس امت کو جو کتاب ملی اس کا آغاز بھی الحمد سے۔ اللہ کو الحمد کا کلمہ بڑا پسند ہے، الحمدللہ۔ اور حدیث کے مطابق جب بندہ بولتا ہے تو زمین و آسمان اس ایک کلمے کی وجہ سے نیکیوں سے بھر جاتے، اس ایک کلمے کی وجہ سے۔ تو اس لیے اس امت کا نام بھی حمادون ہے۔ یہ لقمے پر، یہ نوالے پر، یہ پانی کے گھونٹ پر، یہ ہر نعمت پر اللہ کا بڑا شکر ادا کرتی ہے۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہم بھی ایک ایک لقمے پر، ایک ایک نعمت پر تیرا شکر ادا کریں۔ اس لیے یہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات کو جان کر ہم اپنانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر آپ کی محبت، آپ کی تڑپ، آپ کی طرف دھیان کہ آپ کتنی بڑی شخصیت ہے، اور پھر ان چیزوں کو اپنانے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا اور سنا اس پر صدق دل سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔